السلام علیکم ناظرین، آج کی ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ آج اسلام آباد میں استعفوں کی کافی برسات ہے، برسات کے موسم میں استعفوں کی برسات ہے۔ وزیر اعظم کے دو مشیر جن میں تانیہ ادروس اور ظفر مرزا صاحب شامل ہیں مستعفی ہو گئے ہیں۔ ان کے استعفوں کے حوالے سے مختلف سٹوریز اسلام آباد میں گھوم رہی ہیں۔ بظاہر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ قوم کے وسیع تر مفاد میں انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ ہر بڑی واردات قوم کے وسیع تر مفاد کے نام پہ ہی ہوتی ہے، لیکن ظفر مرزا کے حوالے سے کافی کچھ کہا جا رہا تھا، مہنگی ادویات۔ اس کے علاوہ یہ سٹوری بھی سامنے آئی کہ ان کے ماسک جو ہیں وہ بیرون ملک سمگل ہوتے ہوئے FIA نے پکڑے تھے، اور اس حوالے سے کافی دباؤ بھی تھا ان کے اوپر۔ لیکن آج جب وہ مستعفی ہوئے تو انہوں نے یہ کہا کہ شکر ہے کہ میں اس وقت مستعفی ہو رہا ہوں جب کرونا کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ تو کیا اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ان کو کرونا کا زور توڑنے کے لیے لایا گیا تھا۔ اس کی اندرونی سٹوری کیا ہے؟ ہمیشہ کی طرح ہمارے دوست ندیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سینئر صحافی اور تحقیقاتی جرنلزم میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس میں اصل معاملہ کیا ہے۔ جناب ندیم چودھری صاحب، یہ ظفر مرزا صاحب پہ پہلے آئیں کہ ان کے مستعفی ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، ان کے مستعفی ہونے کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ جو ان کی بنی، ان کی جو انڈیا سے ادویات اور خام مال منگوایا جا رہا تھا، وہ اصل وجہ بنی، جس کی رپورٹ شہزاد اکبر نے سپریم کورٹ میں جمع کروائی، جس میں یہ چیزیں ثابت ہو گئیں کہ ظفر مرزا کی نااہلی موجود ہے اور ادویہ ساز کمپنیوں کو بھرپور انداز میں فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ کیونکہ وزیر اعظم کو اور ان کی کابینہ کو یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر جان بچانے والی ادویات کی کمی ہو گئی ہے، اور چونکہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خراب ہو گئے کشمیر کی وجہ سے، جب کشمیر پر انہوں نے قبضہ کیا تو پاکستان نے وہاں سے تمام چیزوں پر پابندی عائد کر دی تھی، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں ادویات کی کمی کا سامنا تھا۔ تو ان کو بریفنگ یہ دی گئی کہ جان بچانے والی ادویات جو ہیں وہ منگانا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت دی جائے۔ اس اجازت کی آڑ میں 150 سے زائد ادویات وہاں سے منگوائی گئیں، اور انڈین کمپنیوں کو اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا، اور ساتھ ہی پاکستانی کمپنیوں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ یہ اصل بنیادی وجہ بنی ہے۔ ندیم چودھری صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دوسرے وزیر بھی ہیں، چونکہ ان کا جو پورٹ فولیو تھا وہ وفاقی وزیر کے برابر تھا، تو اس سے پہلے عامر محمود کیانی صاحب بھی اسی جرم میں فارغ ہوئے تھے، ان پہ بھی یہی الزام تھا کہ انہوں نے ادویات مہنگی کروائی تھی ان کمپنیوں کے ساتھ مل کے۔ انہوں نے ان پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے کمپنیوں کے ساتھ مل کے 400% تک ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے، اور اس چیز کو ظفر مرزا خود تسلیم کر چکے تھے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہ عامر کیانی صاحب نے 300 سے 400% اضافہ کیا ہے، جن کو ہم واپس لے کے آئیں گے۔ اور وزیر اعظم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کو فوری طور پہ واپس لایا جائے، اور انہوں نے پنجاب میں جا کے وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہا کہ یہ 48 گھنٹے کے اندر قیمتیں کم ہونی چاہیے۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ ظفر مرزا صاحب آئے، انہوں نے مبینہ طور پر کمپنیوں سے دوبارہ ڈیل کی، اور وہ 400% کی بجائے 77% انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا، اور اس کو لاک کر دیا کہ یہ 77% بڑھ جائیں گی، اور ساتھ یہ کہا کہ ہم کمپنیوں سے کروڑوں روپیہ جو کمپنیوں نے وصول کیا ہے وہ پاکستانی عوام کو واپس کروائیں گے۔ لیکن آج تک ایک پیسہ بھی کمپنیوں سے واپس نہ ہوا، اس کی بجائے یہ کمپنیوں کے ڈریپ اور ان کی ملی بھگت سے ہائی کورٹس میں، سندھ ہائی کورٹ، اپنا پنجاب ہائی کورٹ، ان میں جا کے کمپنیوں نے اسٹے آرڈر لے لیے، اور وہ قیمتیں ایز اٹ از چلتے رہیں۔ اور دوسری چیز جو انہوں نے کابینہ کو ایک جو بریف دے کے دیا تھا کہ ڈریپ ایکٹ میں ایک شک موجود ہے، شک 7، جس کے تحت ادویہ ساز کمپنیاں ہر سال مہنگائی کی شرح کے مطابق 10% اپنے خود سے ہی بڑھا لیتی تھی قیمت، اس کو ختم کروایا گیا، اور ختم کرنے کے بعد ڈریپ کی ملی بھگت سے مخصوص کمپنیوں کو 10% قیمتیں دوبارہ بڑھا دی گئیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ظفر مرزا صاحب کے لیے اس استعفے کا باعث بنی، اور وزیر اعظم نے وہ رپورٹ، آج اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم نے وہ رپورٹ ظفر مرزا کے سامنے رکھی، اور ظفر مرزا سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ وہ لسٹ جو انڈیا سے ادویات آتی ہیں وہ کس نے تیار کی، اور ظفر مرزا وہاں وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی علم نہیں۔ جب آپ کو علم نہیں ہے تو لسٹ تیار کس نے کی، یہ آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا۔ اچھا، اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ادویات منگانے والی لسٹ تھی اس میں ایسی ادویات بھی تھیں جو جنسی نوعیت کی تھیں، کیا یہ بھی الزام بھی درست ہے؟ بالکل ایسی ادویات بھی تھیں، اور دوسری ہربل ادویات زیادہ اس میں شامل تھیں، جس میں 2 بہت بڑی کمپنیاں ہیں انڈیا کی،
جو وہ بہت زیادہ بزنس پاکستان میں کر رہی ہیں اور کم از کم 22 ارب سالانہ بزنس کر رہی ہیں پاکستان میں وہ، اور ان کو فائدہ پہنچایا گیا۔ اچھا ندیم چودھری صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ ظفر مرزا صاحب اس خاص سیٹ پہ موجود تھے اور اس حوالے سے کیونکہ ان کے بیوروکریٹس اور دوسرے وفاقی وزراء اور کئی بااثر لوگ جو دوست ہیں ان کو یہ خاص قسم کی جنسی ادویات فری میں بھی تحفتاً بھی دیتے رہے۔ یہ شلیل ضرور ہے، یہ اس میں ہے کہ یہ چیزیں پائی گئی ہیں، اور یہ جتنے حلقہ احباب ہیں اور جو آپ کی غلام گردشیں ہیں پارلیمنٹ کی، وہاں یہ چیزیں ہم سنتے رہیں گے، لیکن ابھی تک کوئی چیز ایسی سامنے نہیں آئی، لیکن ہوا ضرور ہے ایسا کچھ نہ کچھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اسلام آباد کے تمام اسپتالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک ٹاسک دیا گیا تھا، لیکن آج تک ظفر مرزا صاحب کسی بھی اسپتال کی حالت بہتر نہیں کر سکے۔ سب سے پہلے یہ اسد عمر کو لے کر ان کے اپنے ہی حلقے میں شاہ علیہ لے کر گئے، اور وہاں بتایا گیا کہ یہ دیکھیں جی ہم نے مشینیں بھی لگا دیں، تمام تر سہولتیں ہم نے یہاں مہیا کر دی ہیں، لیکن آج بھی آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، کوئی مشین ورکنگ حالت میں نہیں اور کسی قسم کی کوئی سہولت موجود نہیں۔ اچھا، ان کی دوہری شہریت بھی تھی؟ جی بالکل، ان کی دوہری شہریت کا بھی سننے میں آ رہا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ WHO سے جب ان کو بلایا گیا تو وہ وہاں پر ریزائن کر کے نہیں آئے۔ اچھا، ہاں جی، وہ WHO سے ریزائن کر کے نہیں آئے، اور آج تک پاکستان میں جتنی امداد آئی ہے سب سے زیادہ فوکس ان کا اس امداد پر رہا ہے۔ ابھی بھی کرونا میں جتنی امداد آئی ہے وہ پارلیمنٹ میں جواب جمع کرایا گیا، تقریباً $8 ارب بنتی ہے، اور $2 ارب صرف اسلام آباد کے لیے آئی ہے، جہاں پر انہوں نے اپنا ہی ایک چہتا DHO لگایا ہوا ہے، جس کو سابقہ دور حکومت میں یہاں سے نکال دیا گیا تھا کہ وہ نائل آدمی ہے اور اس پہ چارجز تھے، اور اس کو واپس گلگت بھیجا گیا، اس کو دوبارہ لے کر آئے جی۔ ندیم صاحب، یہ صرف استعفے پہ بات ختم ہو جائے گی یا کوئی ہمارا ادارہ تحقیقات بھی کرے گا کہ اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ظلم کیوں ہوا ہے؟ جناب وزیر اعظم صاحب، چونکہ ان کی جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے، کیا قوم کے ساتھ انصاف بھی ہو جائے گا یا یہ اپنا بریف کیس اٹھائیں گے اور باہر چلے جائیں گے؟ ویسے اصولی طور پر تو وزیر اعظم کو چاہیے کہ جو شہزاد اکبر نے رپورٹ تیار کی ہے وہ پوری قوم کو دکھائیں کہ یہ کیا کچھ کر کے گئے ہیں۔ اصل میں میجارٹی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ٹیکنیکل نوسر بازوں کی ہے، یہ ٹیکنیکل نوسر بازی کرتے ہیں جو پکڑی بھی نہیں جاتی اور اس کے بعد وہ ثابت بھی نہیں ہوتی۔ نہیں، یہ کوئی بات نہیں، یہ پکڑی گئی۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو پچھلی حکومتیں تھیں ان میں زیادہ ٹیکنیکل کام ہوتا تھا، اس حکومت میں ٹیکنیکل لوگ کام ہیں اور واردات فوراً پکڑی جاتی ہے۔ لیکن اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماسک والا جو ایشو آیا تھا اس پہ وہ کیسے ٹیکنیکل طریقے سے ان کو کلیئر کر دیا گیا، حالانکہ وہ سننے میں آیا کہ ان کے بیٹے کی اپنی کمپنی تھی۔ وہ بھی ٹیکنیکل طریقے سے نہیں ندیم چودھری صاحب، وہ بھی اثر و رسوخ کے بل بوتے پہ وہ معاملہ دبایا گیا۔ ٹیکنیکل تو وہ ہوتا ہے کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اچھا، دوسرا محترمہ تانیہ ادروس نے جو استعفیٰ دیا ہے وہ میری اطلاع کے مطابق 2 ماہ پہلے سے ان کو استعفیٰ آیا ہوا تھا، چونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے بلایا گیا، پرائم منسٹر نے مجھے بلایا، پھر مجھ سے کام نہیں لیا جا رہا، یہاں پہ گھر انہوں نے جو لیا اس کا کرایہ خود وہ دے رہی تھی، وہ جو ڈرائیور انہوں نے ہائر کیا اس کا کو تنخواہ بھی خود دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے 2 ماہ پہلے وزیر اعظم سے کہا کہ میں یہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں، لیکن وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ آپ کو اعزازیہ بھی ملے گا، جو گھر کا کرایہ وہ بھی دیں گے، جو ملازم آپ رکھیں گے اس کی ہم تنخواہ وغیرہ بھی دیں گے۔ تو لیکن پھر 2 ماہ بعد پھر ان کا اس میں ایک چیز آئی تھی کہ جو ہمارے سننے میں آیا کہ SCCP کمپنی رجسٹرڈ کرائی گئی تھی، جس میں پہلے ڈائریکٹر جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام شامل ہے، اور پھر اس میں بعد میں انہوں نے ریزائن دے دیا، اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ اسی کمپنی کو انہوں نے پہلا پروجیکٹ دیا 2 ارب روپے کا، اور یہ اب چونکہ وزیر اعظم تحقیقات کرائیں گے تو اس کے بعد کوئی رپورٹ آئے گی تو پھر ہی اصل حقائق سامنے آئیں گے۔ تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بنیادی وجہ بنی جو انہوں نے اپنی ہی کمپنی کو ڈیجیٹل جو ورک شاپس ہوئی ہیں اس کا پیسہ ٹرانسفر کیا ہے۔ جی ناظرین، یہ ہے ہمارا نیا پاکستان جس میں آج 2 استعفے آئے ہیں، اور دونوں کو بڑا ماہر سمجھ کے لایا گیا تھا اور یہ امید کی جا رہی تھی، اور چونکہ ظفر مرزا صاحب نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ وہ پرانی قیمتیں جو ہیں وہ بحال کریں گے ادویات کی، جو عمر محمود کیانی کی وجہ سے اوپر چلی گئی تھی، لیکن ایسا کچھ ہونے کی وجہ سے ان کا اکاؤنٹ بیلنس ضرور اوپر گیا لیکن ادویات کی قیمتیں نیچے نہیں آئیں۔ اور آج شنید یہ ہے، بلکہ باخبر ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جب ان سے باز پرس کی گئی تو وزیر اعظم کے سامنے انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، اور اسی طرح محترمہ تانیہ ادروس جو ہیں وہ بھی مستعفی ہو چکی ہیں۔ شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔